حامد صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو خواجہ آصف کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ اگر مذاکرات کام نہیں کرتے تو پھر پاکستان جو ہے افغانستان کے ساتھ مکمل طور پر جنگی صورتحال اختیار کرے گا اور پاکستان بھرپور دفاع کرے گا اپنا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی جو پالیسی ہے اس کو اثر نو واپس سے ترتیب دینے جا رہا ہے افغانستان کے لیے؟ جی بالکل بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر افغان نہیں مانتے تو ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں رہ جاتی ہے. ڈیفنس منسٹر کا بیان بالکل درست ہے کہ ہم پھر ان کو خود اپنے انداز سے ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے, ان کا کلا کما کریں گے. ہم اپنی سرزمین پر مزید شہادتیں اور دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. اور ایک چیز اور ہے جو بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے, جو پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک جانب تو افغان طالبان عبوری حکومت جو ہے اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہو رہی ہے, اس کو صرف 3 ممالک نے تسلیم کیا ہے, وہ بھی مشروط طور پر. دوسری جانب بات یہ ہے کہ خود افغان طالبان کا افغانستان میں 40 سے 45% سے زیادہ کنٹرول نہیں ہے. اس 40 سے 45% میں بھی 3-4 بڑے گروپ ہیں, جس میں کنداری گروپ ہے, کابل میں سراج الدین حقانی ہے, دوسرے گروپ ہیں. اچھا, تیسری بات یہ کہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کیا ٹی ٹی اے جو ہے وہ اس لیے ان کو ٹی ٹی پی کو نہیں روک رہی کہ شاید ان کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن نہ ہو, تو ایسی بات نہیں ہے. بلکہ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ چونکہ انڈین اس وقت جو انفلوئنس ہے افغان عبوری حکومت میں, خصوصی طور پر نام بھی لوں گا جو امیر خیبت اللہ ہیں اور جو دوسرے ہیں, وہ انڈیا کی بات اتنی زیادہ سن رہے ہیں کہ ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ انڈین جو انٹرسٹ ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے تحریک جو ٹی ٹی پی جو کالعدم تحریک ہے جو فتنہ الخوارج ہے اس کو سپورٹ کرنا ضروری ہے, تاکہ انڈین انٹرسٹ کو ہم پروٹیکٹ کریں جس کے اگینسٹ وہ انڈیا سے بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آئیسس کی کوئی ایسی داعش کی وہاں تھریٹ نہیں رہ گئی ہے. شمالی اتحاد نے اس ایریے کو سارا کنٹرول کر لیا ہوا ہے. یہ اگر اس کے نام پہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کو کوئی ناکام کر سکیں گے تو یہ فیکچول نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس صورتحال کو پورا اینالائز کریں تو پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے مکمل ہم آہنگ ہے. اور جو افغان عبوری حکومت ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جوا کھیل رہے ہیں جس کے اندر ان کو بڑی شکست ہوگی, کیونکہ انڈیا کو جب نظر آئے گا کہ پاکستان تو اندر گھس کے ان تمام ان کے انڈین جو ایسٹس ہیں ان کو تباہ کر رہا ہے, انڈین پراکسیز کو قتل کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے, اب ان کو دشمنوں کا پوری طرح سے بھرپور صفایا کر رہا ہے, تو پھر انڈیا جو ہے وہ نہ تو کوئی فائنینشیل سپورٹ دے گا افغانستان کی عبوری حکومت کو, نہ ہی وہاں پر وہ کوئی پیسے لگائے گا. اور وہ جو ڈیم شیم بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو ہوائی بات ہے, پاکستان اس تک نوبت ہی نہیں آنے دے گا. سو ایکچولی جو بات سمجھنی ہے وہ افغانستان کی عوام کو سمجھنی ہے, ان چند لیڈران کو سمجھنی ہے کہ یہ چند لیڈران جو ہیں یہ پوری افغانستان کی اس 40 سال کی جد و جہد کو داؤ پر لگانے پر لگے ہوئے ہیں, جس کے تحت بالآخر ان کو ایک طرح سے موقع ملا کہ وہ خود کوئی نظام حکومت بنا سکیں. اچھا, اس میں بھی یہ فیل ہو گئے. اس میں فیل یہ ہو گئے کہ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی, اور جس طرح سے میں کہوں گا کہ غیر انسانی قوانین کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا, خواتین کی تعلیم کے حوالے سے, لیڈیز کے جاب کرنے کے حوالے سے, ہسپتالوں میں ورکرز کے حوالے سے, اور بہت سارے جو معاملات ہیں جس کے اوپر انسانی حقوق کی تنظیمیں آلریڈی بات کر رہی ہیں. سو یہ ایک مکمل ایسی آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر اندرونی طور پر بھی کافی ان کو دباؤ کا سامنا ہے. حامد صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.